اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات حاضرہ کے لحاظ سے بہت سے معاملات بہت سے چینل سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تھم نیل میں بڑا سسپینس پیدا کیا جاتا ہے اور ایسا کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم پوری ویڈیو سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس بات کے لیے ہم نے اٹریکشن کی تھی وہ تو اس ویڈیو میں بات ہی موجود نہیں تھی۔ بہرحال پروپیگنڈا بہت چل رہا ہے، سیاسی طور پر، بین الاقوامی طور پر، فوجی طور پر اور منصوبہ بندی کے لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے۔ تو اس میں عوام جو ہے نا وہ طوفان میں، پروپیگنڈا کے طوفان میں بہے چلی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں نے بھی دیکھا کہ جو میرے مد نظر کے ویژن میں جو ملکی حالات ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، تاریخی حالات ہیں، تو اس کے اوپر ایک انتہائی مخلص اور تجزیہ کیا جائے، مخلص خبر دی جائے اور مخلص بات کی جائے کہ مسلمان کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں کیا بات ہے۔ تو اس لیے میں جو درد و پیش میں خبریں پیش ہو رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر پوسٹیں آ رہی ہیں، فیس بک پہ پوسٹیں آ رہی ہیں، پی ٹی وی پر خبریں آ رہی ہیں، ریڈیو پاکستان پہ خبریں آ رہی ہیں، وائس آف امریکہ پہ خبریں آ رہی ہیں، تو ان کو جب موازنہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیدہ خبریں اور موضوعات ہوتے ہیں درد و پیش کے، حالات حاضرہ کے، کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اور پاکستان کا مفاد کس قدر نشانے پہ ہے، شیطانی قوتوں نے ٹارگٹ پہ کیا ہوا ہے، اور بظاہر شوگر کوٹڈ جو ہے ہم تو پاکستان کا بھلا کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کا فائدہ کر رہے ہیں، اور ہمیں انہوں نے شیطانی جال میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہ جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے، اس میں ڈاکٹر کفیل کی بات بہت چل رہی ہے کہ مسلمان شخص ہے، وہ کوئی جدوجہد کر رہے ہیں مسلمانوں کے حقوق کے لیے، اسلامی جو ہے نا اقدار کی مطلب حفاظت کے لیے۔ تو وہ متھرا جیل میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ اب متھرا کا جو ہے نا بڑا یہ ہسٹوریکل جو ہے معاملہ، اس موضوع کو ابھی مثالیں دے کر میں آپ کو یہ موضوع واضح کروں گا۔ یہ بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے پچھلے 24 گھنٹوں کی خبروں میں جو ہے۔ تو اس میں نے دیکھا کہ اس کو جو متھرا جیل، یہ متھرا جیل تو اورنگزیب کے دور سے بڑی مشہور جیل ہے۔ یہ آگرہ تاج محل جو ہے، یہ آگرہ شہر جو انڈیا کا دلی اور آگرہ کے درمیان میں علاقہ ہے، یا اس کے ان سے ملحقہ ساتھ کا علاقہ ہے، اسی ایریا میں آگرہ کے ساتھ یہ علاقہ پڑتا ہے۔ تو کسی زمانے میں ہمارے تاریخی طور پر جو ایک بزرگ نے جو ہے وہاں پر گورنری کے فرائض انجام دیے تھے اورنگزیب عالمگیر مغل شہنشاہ کے دور میں۔ تو ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو میری باتیں بڑی تاریخی اور حالات حاضرہ اور بڑی معلوماتی اور بڑی جاندار قسم کی بات ہوگی، تاریخی لحاظ سے بھی، موجودہ حالات کے لحاظ سے بھی، اور جو ہے نا انتہائی سچی باتیں جو ہے نا، جو مسلمانوں کے مفاد کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اور کیسے مسلمانوں کے مفاد کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو وہ میں نے اس کا دیکھا کہ اس کا صورتحال جو ہے نا، اس کو ڈاکٹر کفیل صاحب کو جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو ہیرو بھی بنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس میں بہت زیادہ وہ پیدا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ حقوق کے لیے کیوں بات کر رہا ہے، اور اگر حقوق کے لیے بات کر بھی رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی چیز میں الجھا کر جو ہے تو اس کو پھنسا دیا جائے۔ تو یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ اور پھر اورنگزیب عالمگیر جو ہے، اس کا دربار دکھایا گیا، اس کی قبر دکھائی گئی، اس کا مزار دکھایا گیا، اور بزرگان دین کے برابر ان سے بڑا درجہ اس کو دیا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ اس کی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو بزرگان دین کی لسٹ میں شامل کرنا اور بہت بڑا ولی دین ثابت کرنا، یہ فیس بک پہ میں نے پوسٹ دیکھی ہے۔ اور آپ یقین کریں گے کہ بہادر شاہ ظفر کی حالت دیکھ لیں کہ اس کو تو اسی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے برما میں جو ہے دفن کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ جی کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ اور اورنگزیب کو وہی شیطانی جال جو ہے بزرگان دین کے رتبے پہ لے کر جاتا ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اورنگزیب وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنے باپ کو نظر بند کر دیا اور 4 بھائیوں کو قتل کر دیا اپنی حکومت کے لیے، اور وہ جو ہے بزرگان دین ہے،
دنیا کا وہ بادشاہ ہے۔ تو اس میں آپ اندازہ لگائیں گے کہ انتہائی اس دور میں بھی، یعنی یہ جو میں بات ڈاکٹر کفیل سے شروع کی ہے اور اس تاریخی جیل میں رکھنے کی بات سے میں نے شروع کیا، اس طرح میں نے آپ کو اشارہ کیا، اس دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو انویزیبل اسٹینڈ نیٹ ورک ہے کئی سو سال سے کام کرے مسلمانوں کے خلاف، اور اس کا طریقہ واردات جو ہے، اس کا وتیرہ ایک ہی ہے۔ تو بہرحال اورنگزیب کے خلاف بات کرنے کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی ایسے معاملات ہیں، اختلاف رائے کا ہمیں حق ہے، اور ہم خلاف بات مختلف موضوعات میں کر بھی سکتے ہیں۔ وہ ایک بادشاہ تھا اور ظالم تھا، بھائیوں کو قتل کرنے والا تھا، باپ کو نظر بند کرنے والا تھا، اور یہ کیا ہے کہ شیطانی جال کسی بادشاہ کو شریف بنا دے، ولی بزرگان دین میں شامل کر دے، کسی کو نظر بند کر دے، اسے کسی کے باپ کو، اور بھائیوں کو قتل کروا دے، اور اسی لسٹ میں جو بادشاہ ہے مغل، وہ برما میں اس کو وہیں قید میں اس کو دفن کر دے، رنگون میں جو ہے۔ تو یہ تو پھر شیطانی جال کی من مرضی ہو گئی، کسی کو بزرگان دین بنا لے، کسی کو نظر بند کرا دے، کسی کو قتل کروا دے، کسی کو پردیس میں دفن کروا دے۔ تو یہ آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ ان باتوں پہ میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ پہ بھی غور کریں، اور تاریخی لحاظ سے اس کا، تاریخ کے آئینے میں بھی اس کے اوپر غور کریں، کہ ہمیں غور و فکر کر کے جو ہے نا ان معاملات کو دیکھنا ہے اور ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے، راہوں میں بہہ نہیں جانا، طوفان پروپیگنڈا کے طوفان میں بہہ نہیں جانا۔ اب اورنگزیب عالمگیر جو ہے، اس کو بزرگان دین لباس پہنایا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی گہری سازش ہے۔ اس کا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ابھی کویت میں یہ بھی پوسٹ چل رہی ہے، کویت میں ایک مسجد فاطمہ الزہرا بنائی گئی ہے، اور تاج محل کے شبیہ پہ، تاج محل کی نقل پہ، اب تاج محل جس کو اورنگزیب نے قتل کر دیا، نظر بند کر دیا، بے عزت کر دیا اپنے باپ کو، وہ شاہ جہان کی بنایا ہوا وہ تاج محل تھا، جس نے اپنی بیوی کی محبت میں، وہ سرفن تاجن کی محبت میں، ممتاز بیگم کی محبت میں جو ہے، مختلف نام اس کے آتے ہیں، ممتاز بیگم بھی کہتے ہیں، سرفن تاجن بھی کہتے ہیں، اس کی محبت میں جو ہے وہ محل بنایا گیا۔ اور عرب جو الہامی سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، الہامی سے آپ کو پتہ ہے کبھی زمین بھی الہامی ہوئی، آپ غور کریں گے بھی، جنت البقیع کا جو خطہ ہے، یہ جنت المعلیٰ جو مکہ میں دو قبرستان ہیں، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے یہ جنت کے مطلب شبیہ ہے یہ۔ تو جب یہ قیامت آئے گی تو یہ دونوں جنت البقیع، جنت المعلیٰ جو ہے، یہ اوپر جنت کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اس مقدس زمین کو اس لیے ہم الہامی زمین کہتے ہیں، یہ حجر اسود بھی جنت سے آیا ہے، تو یہ الہامی زمین ہے نا یہ، اور الہامی نشانیاں یہاں پر جو ہیں، اور کرۂ ارض کا وسط ہے، کرۂ ارض کا درمیان ہے یہ۔ تو کویت کے اندر مسجد بنائی جا رہی ہے۔ اب اسلام ہے، عرب ہے، ثقافت پوری دنیا میں گئی، یورپ میں گئی، امریکہ میں گئی، وسطی ایشیا میں گئی، روس میں گئی، چین میں گئی، افریقہ میں گئی، ہندوستان میں آئی، اور وہ کوئی ڈیزائن بلڈنگ کا نہیں لے کے جا رہے وہاں پہ کویت میں، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، مسجد کا نقشہ تاج محل کے، یہی تو کہ بادشاہ جو ہیں دین کو قبضے میں لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مغل بادشاہ نے دین الہی ایجاد کیا اور دین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، یعنی جو بندہ اللہ کے دین پہ، انبیاء علیہ السلام کے دین پہ، جو اللہ کے پیغام پہ اپنے شیطانی بادشاہت کا قبضہ کرے، یہی شیطانی نیٹ ورک کی تباہی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، رسول سے جنگ ہے، قرآن سے جنگ ہے، اسلام سے جنگ ہے۔ اب اسلام کی ثقافت، عرب کی ثقافت کو مغل شہنشاہ کی شیطانی جو کلپرٹس کی ایک وہ انویزیبل ایک وہ چین ہے، اس کے اندر جھگڑا جا رہا ہے، اور کویت میں مسجد فاطمہ الزہرا بنائی جا رہی ہے۔ مجھے بڑا دکھ یہ پوسٹ دیکھ کر ہے، اور آپ تو یہ پوسٹیں دیکھ لیتے ہوں گے، ان پوسٹوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو غور و فکر کی طرف بھی دیکھا کریں، کہ غور و فکر کر کے دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کو جھگڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کے دنیاوی مفادات کو نہیں جھگڑا جا رہا ہے، دینی مسلمانوں کے دین کو جھگڑا جا رہا ہے، جو کوئی جھگڑ سکتے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو تو جھگڑ لیں گے نا وہ۔ تو یہ ہندوستان کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، آج ہندوستان اور منگولیا کو مغل بادشاہ جو ہے وہ کویت میں جو ہے وہ مسجد فاطمہ الزہرا جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔
تو یہ اورنگزیب، پھر شاہ جہاں بادشاہ، پھر اکبر بادشاہ کا دین الہی، اور یہ وہی تباہی آج بھی جاری ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مجدد الافسانی، ہم نے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ پڑھا تھا کتابوں میں، معاشرتی علوم میں، اس نے جو اکبر بادشاہ کے لیے بغاوت کی تھی وہ بھی انڈر اینڈ ایگریڈ پروگرام بغاوت تھی، کہ جس شیطانی جال نے اکبر بادشاہ سے وہ جو ہے دین الہی ایجاد کروایا، توبہ نعوذ باللہ، یعنی شیطانی کا ایک راستہ جو ہے ایجاد کروایا، اسی نے مجدد الافسانی کو جو ہے اس کے خلاف بغاوت بلند کر دی۔ یعنی دین کی طرف بھی وہی شیطانی جال ہے اور بادشاہ کی طرف بھی وہی شیطانی جال ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں سینکڑوں سال کے بعد، تو اکبر بادشاہ کو وہی شیطانی جال استعمال کرتا ہے بادشاہی کے طور پر، اور مجدد الافسانی کو وہی شیطانی جال استعمال کرتا ہے بزرگان دین میں سے ایک ولی دین کے طور پر۔ تو وہی جال اورنگزیب عالمگیر کو جو ہے ایک بزرگ دین کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس نے تو جدوجہد ٹھیک کی ہوگی، لیکن اس جدوجہد میں شیطانی جال نے اپنی باتیں بھی شامل کروائیں، اور یہ شیطانی جال اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے بہت خلاف ہے، کیونکہ وہاں یہ اپنی باتیں شامل نہیں کر سکتا۔ توحید خالص ہے، لا ریب ہے، نبوت خالص ہے، لا ریب ہے، قرآن خالص ہے، لا ریب ہے، اسلام دین مکمل ہے، خالص ہے، لا ریب ہے۔ تو لہذا بادشاہوں کا، گنہگار بندوں کا، بزرگان دین تو گنہگار ہو سکتے نا، انبیاء علیہ السلام کے تو یہ مطلب برابر نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ایک وہ ہے، نعمت ہے اور عطیہ ہے اور انعام ہے، اور وہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام جو ہیں۔ یہ بزرگان دین تو گنہگار ہیں، محنت کر کے، عبادت کر کے فقیری حاصل کرتے ہیں، بزرگ بنتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کر کے جو ہیں۔ تو یہ باتیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ تو اب یہی جو ہے، اب وہ کویت میں مسجد فاطمہ الزہرا بن رہی ہے، شاہ جہان کے تاج محل کے جو ہے نا ماٹو کے اوپر جو ہے، اللہ لعنت کرے ایسے شیطانوں پر جو ہے، جو مسلمانوں کی مسجدوں کے دشمن ہیں، اور پوری زمین پر دھماکے بھی یہی کر رہے ہیں مسجدوں میں جو ہیں، اتنے دشمن ہیں مسجدوں کے، اور اپنے شیطانی مفاد کے لیے بادشاہ کے محل کے طرز پہ مسجد فاطمہ الزہرا کویت میں بنا رہے ہیں۔ اللہ ان کے شیطانی مکروں میں غرق کرے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ضرور ہوگا۔ قرآن واضح طور پہ پکار کے کہہ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں پارٹیشن سے پہلے جو ہے مشرقی پنجاب میں ضلع حصار میں جو ہے نا، ہمارا جو ہے 1000 سال سے ہم لوگ وہاں پہ آباد رہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ پرتھوی راج کا جو ہے قلعہ فتح کیا تھا، وہاں پہ بھی پرتھوی جو ہے نا انہوں نے میزائل بھی بنایا انڈیا والوں نے۔ تو آپ یقین کریں گے کہ اس زمانے میں مجھے بزرگ بات سناتے تھے کہ جال والی اسماعیل پانا کی جو مسجد تھی، وہ جال والی مسجد جو ہے، اس میں ایک جال تھی۔ تو اس زمانے سے آج تو ہم نیٹ ورک بولتے ہیں، اسٹینک نیٹ ورک بولتے ہیں، ٹیرس نیٹ ورک بولتے ہیں، اور بہت کچھ بولتے ہیں، معاشی جال بولتے ہیں، اکنامک نیٹ ورک بولتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ہے نا وہ مسجد اسماعیل جو ہے اس میں جو ہے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ جال تھی، اور جال کے اندر انہوں نے اعلیٰ مہر جن جو ہے، ابھی ہماری فوج تو آج بول رہی ہے کہ 5th جنریشن وار جو ہے، یہ اعلیٰ مہر جن جو ہے، اس وقت تو اٹامک پروگرام نہیں ہوتا تھا، لیزرز ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، اس وقت تو یہ میڈیا نہیں تھا، پی ٹی وی نہیں تھی، فلمیں نہیں تھی، ڈرامے نہیں تھے، تو انویزیبل مخلوق اس وقت بھی تھی۔ آج جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے انویزیبل نیٹ ورک ہے، اس وقت بھی انویزیبل مخلوق کو استعمال کرتے تھے۔ تو اعلیٰ مہر جن جو ہے وہ ہماری مسجد پہ تعینات تھا، یورپ سے اور امریکہ سے۔ تو آپ یقین کریں کہ وہ پورا ہمارے سادات جو ہے، ان کو انہوں نے جھگڑا، اور مسجد کے اندر سے جھگڑا، علماء کرام کو ڈراتا تھا، جو لوگ نمازی آتے تھے مسجد نماز پڑھنے، ان کو ڈراتا تھا، چوبارے پہ بیٹھ کے اپنی ایک ٹانگ لمبی کر دیتا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا، وہ ڈراتا تھا کہ میں، اس کا نام اللہ مہر جن تھا، وہ رشد بھی، وہ ہدایت اس کی لمبی ہے، اور ایک سے دائیں وہ ہے، اور بایاں جو ہے آپ لوگ ہیں، اور آپ اس سے ڈریں، انویزیبل مخلوق سے، شیطانی جن سے جو ہے۔ اس وقت جو ہے انٹیلیجنس کے لیے یہ جنات کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ جنات جو ہیں یہ بھی انویزیبل کریچر ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، اور شیطانی مخلوق بھی، یہ آگ سے بنی ہوئی بھی ہے، انسان کی دشمن بھی ہے، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت مسجدوں کے خلاف جال تھا۔ یہ کئی سو سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 100 سال 200 سال پرانی بات جو ہے،
اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں جو ہندوستان کو فتح کرنے والے تھے، مطلب شہاب الدین غوری کی فوج میں، پھر پورے ہندوستان میں فوج کے اندر تھے، وہ بزرگان دین تھے، تبلیغ تھی۔ جب یہ یورپ سے قومیں آئیں تو انگریز آئے، انگریز خاطر یہ شیطانی مخلوق بھی آئی، تو آپ یقین کریں گے کہ یہ ہمارے لوگوں نے نہ انڈسٹری میں حصہ لیا، نہ کانپور میں، نہ احمد آباد گجرات میں گئے، نہ بمبئی میں گئے، فوج کو بھی چھوڑ دیا، سرکار کو بھی چھوڑ دیا، پرائیویٹ نوکریاں بھی چھوڑ دیں، بزنس بھی چھوڑ دیے، تجارت بھی چھوڑ دی، تبلیغ بھی چھوڑ دی، وہ اس شہر اپنے شہر تک 1 لاکھ کا شہر تھا وہاں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ وہ اسی عالم جن اور اسی انویزیبل نیٹ ورک کی کارستانی تھی کہ انہوں نے کو پورے طور پر الٹریٹ کر دیا، جہالت میں ان کو جکڑ لیا اور ہر شے سے ان کو الگ تھلگ کر دیا، حتیٰ کہ انگریزوں کے نہر نظام میں بھی حصہ نہیں لیا۔ تو یہ اتنا بڑا جال چل رہا ہے اور یہی جال آج بھی کام کر رہا ہے، اور آج یہ شاہ جہان کے طرز پہ آگرہ تاج جو ہے، وہ آگرہ محل جو ہے، تاج محل جو آگرہ میں جو ہے، اس کی طرز پہ مسجد فاطمہ الزہرا بنائی جا رہی ہے کویت میں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ان باتوں پہ غور کریں۔ یہ جو ہمارے یہاں ڈیلی بیسس پہ خبریں آ رہی ہیں نا، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، بلیمنگ ہے، اور ہماری عوام کے مفاد کی کوئی خبر نہیں ہے، دین اسلام کے مفاد کی کوئی خبر نہیں ہے، پاکستان کے مفاد کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ہم ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ان پوسٹوں کو دیکھیں، ان خبروں کو دیکھیں، تو حالات حاضرہ میں اور تاریخ کے تناظر میں، تاریخ کے آئینے میں ان کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ شیطان کس طریقے سے پروپیگنڈا کر کے ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس غور و فکر میں کوئی بہتر راستہ ڈھونڈنے میں، کوئی مثبت راستہ ڈھونڈنے میں، یہ صحیح راستے پہ، بہتر راستے پہ چلنے میں کامیاب رہیں۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے۔ تو اس میں پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسلسل بیسس پہ جو پوسٹیں آ رہی ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور ریڈیو پہ، پی ٹی وی پر، ٹی وی پر، ان کا ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ اس سے آگے ایک اور پوسٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے، ابھی میں پولیس ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا تھا بہاڑی میں، تو وہاں پہ پی ٹی وی پہ پتہ نہیں کون سے چینل پہ آ گیا کہ اے آر وائی تھا یا کہ اے آر وائی تھا، بھائی ماہ تمام پروین شاکر کی شاعری، اور وہ شاعری کا اس کا مجموعہ پیش کر رہے، اس کی پتہ نہیں 26 دسمبر تھا شاید، ایسا کوئی تاریخ تھی، 23 دسمبر یا 26 دسمبر، تو وہ جناب والا اس میں اس کا وہ پیش کر رہے ہیں شاعری مجموعہ، اس کے اشعار، اس کی برتھ ڈے منا رہے تھے یا اس کی برسی منا رہے تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ شاعرہ بنایا گیا، وہ ملازم تھی کسٹم میں، اور وہ اسلام آباد لایا گیا، اس کو کار کے حادثے میں مار دیا گیا۔ تو یہ آج کی خبر، اس دور کی خبر، اور مسلسل شیطانی جال اس کو ماہ تمام 30 دن ہوتے مہینے میں، ماہ تمام اس کا شاعری مجموعہ کا نام تھا۔ تو ہمارا ایک بزرگ تھا، تو شاکر علی اس کا نام تھا، تو ایک زمانے میں مسلمانوں کی کچھ خواتین کو چھیڑا، ہندو جاٹوں نے، سکھوں نے، مرہٹوں نے، یا کسی بھی غیر مسلم قوم نے، تو یہی تھے، ہندو جاٹ تھے، سکھ تھے، مرہٹے تھے، یہی قومیں تھیں ہمارے مشرقی پنجاب میں۔ تو میرے دادا نے جو ہے نا وہ 13 گاؤں کاٹ دیے، آرے سے کاٹ دیے۔ یہ راہ جو ہے نا، یہ جو مختلف ملٹیپل میننگ لیتا ہے، اسٹیننگ میننگ لیتا ہے، ہر الفاظ سے جو ہے الٹ میننگ لیتا ہے۔ یہ راہ بھی آج کی بنی نہیں ہے، ISI تو بنی ہے پاکستان بننے کے بعد۔ یہ راہ جو ہے نا، یہ جب سے یورپی قومیں آئی ہیں، یہ ہندو بنی ہے، اس وقت سے ان یورپی قوموں سے مل گیا، شیطانی جال سے مل گیا، اور تب سے راہ بنی ہوئی ہے۔ تو اب ہم ISI والے، یہ جو ہماری جو ISI ہے، یہ تو بنی ہے ابھی 1948 میں، پاکستان بننے کے بعد بنی ہے۔ تو اس کا ہم خلا کیسے پورا کریں گے؟ تو اس کا خلا پورا ایسے ہوگا کہ ہماری تہذیب بڑی مضبوط ہے، اسلامی تہذیب ہے۔ ہم ہندوستان میں 1000 سال سے ہیں، پھر عرب میں 1400 سال سے ہیں، پھر یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ جب سے انسان شروع ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلا انسان، پہلا نبی علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے، جس کے سارے انسان اولاد ہیں۔ تو اگر ISI نے زندگی حاصل کرنی ہے تو وہ تہذیب اسلامی کو اپنا بنیادی لیسن قرار دے، اور راہ کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ جو ہے ISI راہ کے پرخچے اڑا دے گی۔ راہ کے جو سینکڑوں سال سے جو شیطانی مکر ہیں، جس میں اس نے ہندوستان کو جکڑا اور پاکستان کو بھی جکڑا ہوا ہے، اور وہ اکھنڈ بھارت مانتی ہے، پاکستان کو مانتی نہیں ہے وہ،
تو آئی جو ہے نا اس کا اس طرح مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو اس زمانے میں ہمارے بزرگ نے 13 گاؤں کاٹ دیے ان کے، لیکن وہ بھی شیطانی جال کا مقصد تھا۔ اس وقت وہ یورپ سے آ کر ہندوستان میں قدم جما رہا تھا، ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے ان کی دھڑ بندی کروائی جائے اور پھر یہاں پہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اور اسی شیطانی جال نے اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں کیا کیا کہ بہت سے جرنیل گئے گرفتار کرنے۔ سیوا جی ایک ڈاکو تھا، میں نے بار بار عرب نیوز میں پڑھا، وہاں اردو اخباروں میں پڑھا، عرب نیوز میں تو شاید نہیں پڑھا میں نے، اور یہاں بھی پڑھا میں نے، تاریخی کتابوں میں پڑھا۔ تو اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی جرنل اس کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھا سید باقی صاحب جو ہے، سید محمد جو ہے، اس نے اس کو گرفتار کیا، اس کو نہ کوئی زخم پہنچایا نہ اسے زخم کھایا، اس کو زندہ گرفتار کر کے اورنگزیب کے دربار میں لے کر آیا۔ تو اس نے کہا بھی یہ بندہ بہادر ہے، اس نے زخم کھایا بھی نہیں، زخم دیا بھی نہیں، اور مجھے جو ہے نا یہ لے کر آ گیا، اور باقی تیرے تمام جرنیل بھگوڑے ہیں، ان کی پیٹھ پہ میرے تلواروں کے یا بھالوں کے یا تیروں کے نشان ہیں۔ تو یعنی ڈاکو کو پکڑنے کے لیے اس کو تو زندہ سلامت لے کر آ گئے، اور وہاں پر وہ جناب والا جو ہے وہ جو ہے دربار اورنگزیب عالمگیر میں پیش کر دیا گیا، اور مسلمان خواتین سے چھیڑ چھاڑ پہ 13 گاؤں کاٹ دیے آرے سے۔ وہ ایک ہی زمانے کے بزرگ تھے، شاکر علی اور سید محمد جو ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں واقعات کے پیچھے انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے، کس طرح خون ریزی کروانی ہے اور ڈاکوؤں کو کس طرح محفوظ طریقے سے پکڑنا ہے۔ جیسے کلبھوشن تو بڑے آسان طریقے سے پکڑا پڑا ہے پاکستان میں جو ہے، اور ہمارے ہر پارٹی کے لوگ رو رہے ہیں، پی پی والے بھی، ایم کیو ایم والے بھی، پی ٹی ایم والے بھی، مذہبی بھی، ہزارہ والے بھی، ہمارے بھائی جو ہیں بلوچ بھی اور پنجابی بھی، کہ مسنگ پرسن، اور یا جعلی مقابلوں میں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں بھی اگر کوئی کلپریٹ ہے ان کو بھی بڑا محفوظ پکڑا جاتا ہے، لیکن جس کو چاہنا ہوتا ہے مطلب ہے باقی اکثریت کو قتل کر دیا جاتا ہے، مس کر دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کی تباہ کاری ہے اسلامی معاشرے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ تو بڑا دکھ ہے کہ سیوا جی کو تو اورنگزیب کے دربار میں جو ہے پکڑا، حالانکہ اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اس کو جو ہے جنگل کے اندر ہی، ہائے 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 ہائے، اور 13 گاؤں کاٹ دیے۔ جن لوگوں نے چھیڑ خانی کی تھی مسلمان عورتوں سے، ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے تھا، اسلام یہی حکم دیتا ہے۔ لیکن شیطانی جال مسلمانوں کو بھی تباہ کرتا ہے اور کافروں کو بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہی شیطانی جال جو ہے کویت میں مسجد فاطمہ الزہرا بنا رہا ہے، شاہ جہان کی شکل پہ، شاہ جہان کے تاج محل کی شکل میں، اس کی شبیہ میں، اس کی نقل میں۔ تو اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو بادشاہوں کو نقل سے مسجد بناتے ہیں، اور اللہ کے دین سے سیکھ کر دنیا کے کام ہم کرتے ہیں، اور یہ دنیا کی امارات کو اسلامی امارات پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے نا یہ شیطانی جو ہے نا مردود ارادہ ہی تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح یہ اللہ رسول قرآن اسلام سے بڑے نہیں ہو سکتے، یہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، مردود ہیں دور سے، اس طرح مسجد سے بھی دور ہیں۔ مسجد اللہ گھر ہوتا ہے، اور بادشاہ کا محل 100 بنے 100 گرے 100 مٹ گئے، ہائے ہائے، زمین ہے تو خانہ کعبہ ہے، زمین ہے تو مسجد حرام ہے، اور پوری زمین پر مسجدیں ہیں، پوری زمین مسجد ہے۔ تاج محل بنے بھی گئے، مٹے بھی گئے، تباہ بھی ہوں گے، غرق بھی ہوں گے۔ ان کی بنیادی غلط ہے، ان کی انتہا کیا ہوگی؟ تو عشق ہو تو اللہ سے ہو، عشق ہو، محبت ہو تو اللہ سے ہو۔ تو یہ صورتحال میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ اچھا، یہ جو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے، یہ بڑا نسل در نسل جو ہے لے کے چلتا ہے۔ ابھی قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک بزرگ جو ہے یہاں آئے، چشتیاں تحصیل میں جو ہے یہ گندم کا بھوسا لینے، مویشیوں کے لیے خشک چارہ لینے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کس کی اولاد سے ہیں؟ جی شاکر علی کی اولاد سے ہیں۔ تو وہ شاکر علی کا بس ابھی 40 ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ان کو اور ان کو ملانے والا وہی شیطانی جال ہے، حالانکہ وہ یہ بھوسا جو کسی اور سے بھی لے سکتے تھے، لیکن ان کو آپس میں ملوایا کئی سو سال کے بعد۔
اور پھر کہتے وہی شاکر علی کا بس ابھی 40 ہے. یعنی جب ڈسٹرکٹ حصار میں گاؤں کے گاؤں قتل کر دیا ہمارے بزرگ نے خواتین کی بے حرمتی پر، تو وہ جو ہے وہ یہاں ان کی نسلوں کی ملاقات ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ شیطانی جال بڑے طریقے سے مسلمانوں کو اور کافروں کو آپس میں لڑا کے چلتا ہے. اور پاک ہندوستان کی کشیدگی کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، جب سے یورپی قومیں آئی تھیں مسلمانوں پر انہوں نے ہندوؤں کو مسلط کیا. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام پہ عمل کر کے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اس کے بعد ہندوستان سے گفتگو ہے، ہندوستان سے بات چیت ہے، ورنہ ہندوستان شیطانی طور پر دین اسلام کے خلاف جنگ میں مصروف ہے. تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ آج شاکر علی کی جگہ جو ہے پروین شاکر کے ہمارے ٹی وی ریڈیو جو ہیں ماہ تمام شاعری کے مجموعے نشر کر رہے ہیں، اور مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو آگے لایا گیا. پھر تو وہی عورتوں سے چھیڑ خانی کرنے والے کامیاب ہو گئے. آج تو اسلامی معاشرے کی تہذیب ایسی بنا دی گئی ہے، اور ہمارا ٹی وی اور ہمارا ریڈیو انہیں شیطانی کلپرسی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ بڑے دکھ کی اور افسوس کی بات ہے، اور اس میں ہم دعوت فکر ہے کہ ہم غور کریں، پروپیگنڈا کے اندر بہہ نہ جائیں. تو یہ ساری صورتحال ایسے چل رہی ہے. اور ہندوستان کو دیکھ لیں کہ وہ جو ہے ہمارے اس کو واپس کرتے ہیں، شاکر علی کو جو ہے اس کا دل اور دماغ ڈیمیج کر کے واپس کرتے ہیں، اور ہم ان کے قیدی محفوظ رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ کلبھوشن کو اور ابھی نندن کو بڑا محفوظ واپس کرتے ہیں. ظاہری طور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی روایات کی اعلیٰ اقدار کی پاسداری کر رہے ہیں. اپنے جو بندے سارے مس کر دیے، غائب کر دیے، اور جعلی مقابلے میں قتل کر دیے، اور ہندوستان کے لیے ہم کون سی اسلامی اعلیٰ اقدار کی پاسداری کر رہے ہیں؟ یہ کیا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور حالانکہ وہ ہمارے سامنے شاکر علی کا جو ہے دل اور دماغ کو ڈیمیج کر کے ہمارے حوالے کر رہے ہیں، کہ ہمارے فوجی کی زبان کاٹ کر ہمارے حوالے کر رہے ہیں، 1971 کے فوجی کی جو ہیں. تو ہم اسلام تو کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور یہ جو ہے نا دشمن کے سامنے ایسی سی باتیں کر کے جی ان کو مکمل ریلیف دے رہے ہیں اور اپنے بندوں کو مروا رہے ہیں، اور اسلامی اقدار کی اعلیٰ پاسداری کا اعلیٰ اسلامی اقدار کی پاسداری کر رہے ہیں. یہ کون سی اعلیٰ اقدار ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی اور ہم ان کی پاسداری کر رہے ہیں؟ اعلیٰ اقدار کی ہم پاسداری کرتے تو ہندوستان کی اتنی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے فوجی کی زبان کاٹ کے بھیج دیتا، یا وہ ہمارے شاکر علی کا دل اور دماغ ڈیمیج کر کے بھیج دیتا. ہم اصل میں فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو جو ہیں، اور اس فریب کاری اور دھوکہ دہی سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اچھا، اگر آج ہم دیکھیں نا جو بھی ہمارے ریڈیو پہ ٹی وی پہ خبر آتی ہے، بھائی افغانی تھے کراچی کے حالات خراب کرنے میں، ہمارے دہشت گرد افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، اور یہ ایرانی ہیں، یہ جی انڈونیشیا کے ہیں، یہ عربی ہیں، یہ افریقی ہیں. بات کہیں نہ کہیں ڈال دی جاتی ہے، اور بات کو مطلب ہے موضوع سے توجہ کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے لوگ پنجاب میں پرتھوی راجہ قلعہ فتح کر سکتے ہیں، اور 13 گاؤں ہندوؤں جاٹوں کے کاٹ سکتے ہیں، اور پھر سیوا جی کو گرفتار کر کے اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں لا سکتے ہیں، یہ سارے کھیل شیطان نے کھیل لیے. پھر جو نا یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ سلسلہ 1707 اور 1750 تک کا، 1724 کا، 1717 کا، اور 1740 تک کا. پھر 1830 میں وہی شیطانی جال جو احمد شاہ ابدالی کو افغانستان سے لے کر آتا ہے، شاہ ولی اللہ خط لکھتا ہے. شاہ ولی اللہ خط لکھتا ہے، اس کو بھی مسلمان عورتوں کی، مردوں کی، خاندانوں کی، قوموں کی عزتیں غیر محفوظ ہیں. پنجاب میں بڑی ابتر صورتحال ہے. یہ ہم نے اردو کی کتابوں میں ہائی اسکول میں پڑھا ہے، معاشرتی علوم میں پڑھا ہے، یہ باتیں ہم نے ساری پڑھی ہوئی ہیں ہماری. اور آپ آئیں، مسلمانوں کی مدد کریں. افغانستان کے لوگ بڑے جابر ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر ہیں، اور بڑا اسلامی مقدس خطہ ہے افغانستان جو ہے، اور ہماری مدد کریں. حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہے، یہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی،
یہ آج بھی اس قسم کے جو علماء کرام ہیں یہ وہابیت کی طرف زیادہ ان کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو اس لائن میں رکھتے ہیں۔ یہ شیعہ اور سنیوں کے خلاف بھی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، جسے طالبان کریٹ کیے گئے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ جو ہے اس نے خط لکھا، کوئی شیعہ سنی کی تفرقہ بازی کے بغیر لکھا، اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی بھی اتنا تفرقے میں پڑھنے والا بندہ نہیں تھا، لیکن شیطانی جال اس کو استعمال کر رہا تھا اپنے مقصد کے لیے۔ تو وہ آیا جی، پانی پت کے میدان میں لڑائیاں ہوئیں اور ہندو مرہٹوں کو، سکھوں کو، جاٹوں کو شکست ہوئی، اور 1830-31 کی لڑائی سے ہم نے سنی ہے، پانی پت کی جنگیں، یہ بھی شیطانی جال نے جنگیں کروائیں، جنگوں کا اہتمام کروایا، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا ہسٹوریکل تھیوری ایجاد کی اور ہسٹوریکل جنگ کی بنیاد رکھی، اور راہ اسی تھیوری پہ کام کر رہی ہے۔ راہ جو ہے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، کشمیر میں کام کر رہی ہے، پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ اچھا، ہمارے لوگوں نے پرتھوی راج کا قلعہ فتح کیا، 1000 سال سے ہم پنجاب میں موجود ہیں، اور جو ہے 13 گاؤں کاٹ دیے جو ہیں سکھوں کے، ہندوؤں کے، جاٹوں کے، اور پھر جو ہے سیوا جی ڈاکو، پورے پنجاب کا بہت بڑا ڈاکو جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر دربار میں اس کو پکڑ کر لے زندہ جو ہیں۔ تو پھر یہ احمد شاہ ابدالی کو افغانستان سے بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شیطانی جال کا وہ بھی ایک تجربہ تھا، ایک پریکٹیکل تھا، ایک ایکسپیرینس تھا۔ اس نے اس طریقے سے بھی ایک بات تشکیل دینی تھی، ایک اس نے اپنی ایک حکمت عملی بنانی تھی بھی، یہ بھی ایک ہم نے چینل چلانا ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اور ہندوستان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ جیسے آج کل انہوں نے تاج محل جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے مسجد فاطمہ الزہرا جو ہے کویت میں بنا دی ہے، یہ ایک نیا چینل چلا دیا انہوں نے، شیطانی چینل چلا دیا۔ تو اس کے چینل ہیں شیطان کے، مسلمانوں کو ہٹ کرنے کے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے، مسلمانوں کو شیطانی جال میں جکڑنے کے لیے۔ تو ہمارے لوگوں کو تو وہ پنجاب میں ضلع حصار میں جو ہے مار چکا تھا، جکڑ چکا تھا، ان سے تو جنگیں کروا لی 1700 میں۔ اب اگلے 100 سال میں اس نے افغانستان کے لوگوں کو استعمال کیا۔ یعنی اس کا مطلب ہم یہ غور کر سکتے ہیں کہ 1700 کے جو سال ہے اس میں تو اس نے تباہ کر لیا پنجاب کے مسلمانوں کو۔ پھر وہ کہتے ہیں اب یہاں تو کوئی بندہ رہا نہیں پنجاب میں، کیونکہ سب سے لڑنے میں ہمارے لوگ، کیونکہ پرتھوی راج جو ضلع حصار ہانسی کا قلعہ یہی جو ہے نا گڑھ تھا ہندوستان کا، جب مغل بادشاہ حملہ کرتے تھے یا کہ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا تو یہ تو فتح ہو گئے۔ یہاں تو ہمارا بہت بڑے 1 لاکھ کی آبادی کا گاؤں شہر آباد تھا، تو یہ تو سارے بہادر لوگ نہ فوج میں ہیں، نہ یہ انڈسٹری میں ہیں، نہ یہ نہری نظام میں ہیں، نہ یہ باہر ملک جاتے کاروبار کے لیے، نہ تجارت میں، نہ سرمایہ میں، نہ تبلیغ میں، یہ تو جکڑ لی ہم نے۔ اب یہ کیا 13 گاؤں کاٹیں گے؟ کیا یہ سکھوں کا مقابلہ کریں گے؟ کیا یہ سیوا جی ڈاکو کو پکڑیں گے؟ اب یہ افغانستان والوں کی طرف نظر کرو، ان کو پکڑ کر لے کر ان کا مقابلہ کرو۔ یہاں میدان میں جو ہے پانی پت کا میدان کی جنگیں ہوئیں۔ وہ جو 1700 کے سن میں جو شاکر علی صاحب کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور 13 گاؤں کاٹ دیے، مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی ان کو چھیڑا، اصل میں وہ بھی پانی پت کی جنگ، شیطان اس کو بھی پانی پت کی جنگ بولتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک نیریٹو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے، اور یہ پانی پت کی جنگیں بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ تھیں۔ تو میں یہاں آپ کو کہتا ہوں کہ آج بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں جی افغانی آ رہے ہیں، اور مطلب ہے دوسرے ایرانی ہیں، پھر جی عربی ہیں، پھر یہ ہیں جی ہمر میں جا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ مسلمان تو جہاں بھی ہے وہاں ہی مضبوط ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، قرآن اسلام کو مانتا ہے، اور میدان میں ڈٹ جائے اور مقابلہ کرے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ضروری ہے، لیکن اپنے ملک کو مار کے اس کا ٹیلنٹ ختم کر کے اور اس کو اس خطے کو جو ہے شیطانی جال میں جکڑ کے دوسروں کو لے آنا، ان کو بھی مار دینا لا کر، تو یہ مدد نہیں مانگی جا رہی، یہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال اب ایسی ہے کہ پنجاب میں آج بھی جو ہے ہمارے جو اس جدید پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی تھیوری کے تحت ہمارے اس پنجاب میں جو ہے 1971 کے بعد جو صورتحال ہے اس پنجاب کے اندر، وہ وہی ہے۔ اس پنجاب میں ہم مسلمانوں کے ساتھ جو نیازی صاحب کو مشرقی بارڈر کے پر جو ہے نا 93,000 فوجیوں کے ساتھ جو ہے پنجابی فوج کو پکڑوایا گیا۔ پنجابی فوج کہتے ہیں نا، یہ پٹھان بھی، بلوچ بھی، سندھی بھی سب اس میں شامل تھے، لیکن اس کو پنجابی فوج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے ہمارا یہ پنجاب جو ہے نیازی ہے، اور تبھی یہاں پہ پی پی کو ختم کر کے پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی گئی ہے، اور ہمارے معزز ہے یا کہ
शैतानी जाल में जकड़ा हुआ जैसा भी है। इस हमारे वज़ीर-ए-आज़म को जो है लोग सरेआम अखबारों में हर पार्टी वाला न्याज़ी बोलते हैं। वो इसको नहीं बोल रही है, तो एक आम आदमी है, लेकिन पूरी कौम अब्यूज़ हो रही है। यानी कि ये हमारा पंजाब को उस वक्त से इन्होंने न्याज़ी बनाया हुआ है, और ये पंजाब अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी थी। ये आज़ाद पंजाब है, मुसलमानों का हिस्सा है ये। वो पंजाब सिखों का और हिंदुओं का हो गया था, और मुसलमानों की अक्सरियत तो बहुत थी, आगे तक 5-6 ज़िले और थे मुसलमानों के, वो बेईमानी से काट कर उन्होंने उस पंजाब में शामिल कर दिए। ये पंजाब मुसलमानों को मिला है, लाखों मुसलमान, 20 लाख मुसलमान शहीद हुए थे 1947 में, और ये पंजाब मुसलमानों का पंजाब है। वो परला पंजाब सिखों का पंजाब है, और लिहाजा इस पंजाब में मुसलमानों की अज़मत रफ्ता जो है बहाल करनी है। 1971 से पहले जो अज़मत रफ्ता थी इस पंजाब के अंदर मुसलमानों की, जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी के सरेंडर करने से पहले जो ये पंजाब था, इंशाअल्लाह उसको वही पंजाब बनाना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इसको वही पंजाब बनाए और पाकिस्तान एक मुफीद सूबा बनाए। और हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान इसको पंजाबी फ़ौज का लेबल दिलवाता है मुख्तलिफ़ नेटवर्कों से जो है, तो पंजाबी फ़ौज 93,000 फ़ौज का भी इंशाअल्लाह बदला ले। तो ये मेरे अल्लाह ताला के यहाँ से दुआ है। और दूसरे देखें कि हिंदुस्तान में 35-40 करोड़ मुसलमान हैं, और कश्मीर में मुसलमान हैं, बांग्लादेश में मुसलमान हैं, उन पे हम एतमाद नहीं करते, मान नहीं करते, हुज नहीं करते। और अक़लियत है 60-70 लाख 80 लाख सिख जो हैं इसमें मशरक़ी पंजाब में, वो वहाँ भी मुसलमान माजियों की हिफाजत करते हैं। हमें भी हम हम भी उन पर हुज करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे, भारत को कमज़ोर करेंगे। जब हमारे 40 करोड़ मुसलमानों को भारत को कमज़ोर नहीं करते, हमारी मदद नहीं करते, तो सिख हमारी क्या मदद करेंगे? इन मुसलमानों से हटाकर काफरों में गर्क करना मुसलमानों को, ये शैतानी जाल का सबसे बड़ा ख़तरनाक तरीक़ा वारदात है, और मुसलमानों को इस तरह वो तबाह कर रहा है। तो हमें इन बातों से भी बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाना पड़ेगा। और मुमलिकत खुदा पाकिस्तान की सालमियत को जो है अल्लाह बचाए हुआ है। ये अल्लाह का मुआज़ा है कि पाकिस्तान ज़मीन पर कायम है। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर है, बुनियाद हक़ पर है, बुनियाद मुसलमानों के दीन पर है, बुनियाद मुसलमानों के मफाद पर है, और इसलिए पाकिस्तान बचा पड़ा है। वरना पाकिस्तान के हर शोबे को, हर महकमे को, हर इदारे को शैतान ने अपने जाल में जकड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ में है। और ये जो पाकिस्तान फिर भी कायम है, वो कायम इसलिए कि हक़ कभी मरता नहीं है। इस्लाम रहेगा तो पाकिस्तान रहेगा, दुनिया मुसलमान इस ज़मीन पर रहेगा तो पाकिस्तान रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान कायम है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम रहेगा। कायम रहने के बाद पाकिस्तान के इस्लामी मुआशरे में तजदीद इस्लाम और तजदीद इस्लामी मुआशरा और तजदीद तमाम इदारा जात और तजदीद तमाम सूबे, तजदीद पाकिस्तान आर्मी, हर शय की तजदीद होगी, और इनके मफाद के लिए भी काम होगा। सिर्फ शैतानी जाल अपने मफाद को पूरा करने के लिए ज़िबा नहीं करेगा पाकिस्तान के हर इदारे को और हर मामले को, हर मफाद को। पाकिस्तान के इदारों के मफाद की भी बात होगी, अवाम के मफाद की बात भी होगी, इस्लाम के मफाद की बात भी होगी, और पाकिस्तान के अवाम के मफाद की बात भी होगी, पाकिस्तान के जोग्राफिया के मफाद की बात भी होगी इंशाअल्लाह। तो चूँकि पाकिस्तान की बुनियाद हक़ पर है, बुनियाद इस्लाम पर है, पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो मुसलमानों की रहन सहन पर है, तो अभी तो हम धोखा दे रहे हैं कि जब हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, हालांकि इन अक़लियतों के शक्ल में तो हमें अक्सरियत मुसलमान को जकड़ लिया गया है। ये तो धोखा है। पहले हम मुसलमान सही ज़िंदगी का एक निज़ाम कायम करेंगे, आइन तश्कील देंगे, आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके बाद हम अक़लियतों को रिलीफ़ देंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, फिर हम बात कर सकते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में मुसलमान अक्सरियत की हालत है, तो मुसलमान हुकूमत ये दावा नहीं कर सकती कि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अक़लियतों का हम ख्याल करेंगे, उनको हम रिलीफ़ देंगे, क्योंकि मुसलमान 22 करोड़ अवाम पूरी की पूरी तकलीफ़ में, पूरी की पूरी शैतानी आग में जकड़ी पड़ी है। तो ये वेली जो हैं वो हैं बड़के हैं, और वेली जो है ना ये पलाव है, और अपने को धोखा और फ़रेब देने वाली बात है कि हम अक़लियतों को रिलीफ़ देंगे, उनका ख्याल रखेंगे। अभी तो हम अपना ख्याल नहीं रख पा रहे। अपने ख्याल के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी है, और शैतानी आग से अपने आप को निकाल कर लेकर जाना है। फिर मैं आपको जदीद मिसाल देता हूँ कि भुट्टो साहब, लियाकत अली ख़ान बेचारा पंजाब के 85 गाँव का मालिक था, और उसको मार दिया गया। और भुट्टो साहब सिंधी में तकरीर करते हैं, गवर्नर बेगम राना लियाकत अली ख़ान,
میں نے اس کو بار بار سنا میں نے، گورنر بیگم رانا لیاقت علی خان، میں نے ایک عورت کو گورنر بنا دیا ان لوگوں نے، جو ہے ایک عورت کو گورنر بنا دیا، ہائے 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 ہائے، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ لیاقت علی خان کو مارا گیا، پھر بھٹو صاحب کو مارا گیا، پھر اس کے بیٹوں کی شادی جو نا افغانستان میں کروا دی گئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پنجاب اور سرحد اور بلوچستان اور سندھ سے نکال کر ہمیں افغانستان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور پھر شام میں ایک بیٹے کی شادی کرا دی گئی، دوسری جو ہے۔ تو پاکستان کے جغرافیہ سے اتنی گہری دشمنی ہو رہی ہے، یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ پاکستان میں جو ہے، پاکستان جغرافیہ میں ہندوستان نے اپنا ایک انڈیویزیبل اکھنڈ بھارت شیطانی جال قائم کیا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کو نہیں مانتا، وہ بہت مردود ہے انڈیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جوش والی، کوئی بڑک والی یا کوئی ہندوستان کے اوپر خام خواہ الزام لگانے والی بات نہیں ہے، ہندوستان کو خام خواہ بلیم کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہندوستان کا چہرہ پلیت ہے، بھیانک ہے، منافق ہے، نامراد ہے۔ ہندوستان اس کو اکھنڈ بھارت بولتا ہے۔ ہندوستان دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہندوستان نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں نظر نہ آنے والا شیطانی جال بنایا ہوا ہے، پاکستان کے عوام کو، اداروں کو جکڑا ہوا ہے۔ اب ہم نہیں سمجھتے کہ جو ریڈیو ٹی وی پہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے اور ہندوستان کے جال کو یہ ختم نہیں کر سکے اور بھانپ نہیں سکے، اس کی بہتری نہیں کر سکے، اور عوام کو ملا کر اپنے ساتھ جو ہندوستان کے خلاف کوئی مضبوط جو ہے نا جواب نہیں دے سکے، دفاعی لائن نہیں قائم کر سکے، اور ہندوستان کے اندر کوئی کارروائی نہیں کر سکے کہ پاکستان کو کیوں تکلیف دے رہا ہے پاکستان کو ہندوستان جو ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ ابھی میں نے پیچھے پوسٹ پڑھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک کوئی بندہ تھا فوج میں، کیا نام تھا اس کا، راجہ غضنفر جو ہے، راجہ رضوان جو ہے، اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا، وہ فوج میں بھرتی ہوا، اور فوج میں بھرتی ہونے کے بعد وہ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں، پھر وہ کیپٹن بنا ہوگا، پھر وہ میجر بنا ہوگا، پھر وہ کرنل بنا ہوگا، پھر وہ بریگیڈیئر بنا ہوگا، پھر وہ ریٹائر ہوا، پھر اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوا، اس تک پھر ISI پہنچی، اور اس نے اس کا وہ راہ کو جو ہے وہ راز دیتا تھا وہ، اور اس کو پکڑا، اس کو پھانسی دے دی۔ یہ میں نے پوسٹ دیکھی ہے یوٹیوب پر جو ہے، میں نے شاید یعنی فیس بک پر ہو سکتا ہے۔ تو یار یہ پاکستان میں فوج میں بھرتی بھی ہو گیا اور ترقیاں بھی کرتا رہا، اور وہ بریگیڈیئر بھی بن گیا، پھر وہ ریٹائر ہو گیا، پھر اسلام آباد میں بیٹھ کر وہ راز بھی دیتا رہا انڈیا کو، اور پھر جو ہے وہ جناب والا جو ہے بڑا جلدی پکڑ لیا ہماری خفیہ ایجنسی نے، اس کو ISI نے جو ہے، پھر اس کو یوٹیوب پر بھی لگا دیا، اتنا جلدی کارنامہ کر دیا، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ لوٹ گیا، ہمیں تو نوکری نہیں ملتی، لاکھوں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہیں ڈگریاں لے کر جو ہیں، اور ہندوستان کو راز بیچنے والا جو ہے وہ فوج میں بھرتی بھی آسانی سے ہو گیا، ساری عمر عیش بھی کرتا رہا فوج کے اندر جو ہے، اور پھر جناب جب ریٹائر ہو گیا اس کے بعد بھی اسلام آباد میں عیش کرتا رہا، وہ پینشن بھی لیتا رہا وہ، اور پھر اس کو ISI نے پکڑ کے پھانسی بھی لگا دیا۔ اس پہ آپ غور کریں، اس بات پر، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں، جب تک شیطانی جال انڈیویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نہ چاہے، وہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا سکتے ہمارے ادارے جو ہیں، سب پتہ چل گیا اس بات سے۔ تو کوئی بھرتی ہو جائے، کوئی فوج میں عیش کرتا رہے، کوئی ریٹائر ہو جائے، کوئی ریٹائر ہونے کے بعد اسلام آباد میں عیش کرتا رہے اور راہ کو راز بیچتا رہے، پھر وہ جب شیطانی جال خود چاہتا ہے کہ یہ راجہ رضوان ہے، اب اس کو پھانسی دینا کوئی ہمارا اس کے اندر مقصد شامل ہے، اور اس کو پھانسی دے دو، اور پھر اس کی یوٹیوب پر پوسٹ لگا دو کہ ہم نے اس کو پھانسی دے دیا ہے، اور بڑا ہم نے ملک کے دشمن کو پکڑ کے ہلاک کر دیا ہے۔ تو یہ تو بہت دیر کر دی گئی ہے، اگر اتنا جلدی آپ مجرموں کو پکڑو گے تو پھر پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ذرا یہ اس بات پہ غور کرنا ہے، اداروں نے بھی اور عوام نے بھی اور میں نے بھی، سب نے غور کرنا ہے۔ اور یہ میں اپنی بات دیتا ہوں کہ میں امریکہ نہیں جا سکا، میں یورپ نہیں جا سکا، امریکی حکومت اور یورپ نے جو بڑا زور لگایا کہ یہ بندہ وہاں پہ آئے، اور میں فوج میں زور لگا کے بھرتی ہونا چاہتا، مجھے فوج میں بھرتی نہیں ہونے دیا گیا، کراچی میں، ملتان میں، پنجاب میں، فوج میں میرے کو بھرتی نہیں ہونے دیا گیا، پورا زور لگایا گیا خفیہ جال نے جو ہے۔ اور وہ راجہ رضوان کیسے بھرتی ہو گیا فوج میں، اور ساری میں کیسے عیش کرتا رہا؟ تو میں تو اس بات کو یقین نہیں کروں گا کہ میرے جیسا بندہ جو ہے، مخلص بندہ، فوج میں بھرتی نہیں ہو سکا، ساری عمر زور لگایا، سعودی عرب جانے کے واپس آنے کے بعد بھی زور لگایا، میں فوج میں بھرتی نہیں ہو سکا میں، اور ہزاروں پاکستانی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتے۔ یہ راجہ رضوان کیسے فوج میں بھرتی ہو گیا، اور پھر کیسے یہ جو ہے
عیش کرتا رہا اور بریگیڈیئر بن گیا. اور کیسے یہ پھر اسلام آباد میں ریٹائر ہونے کے بعد عیش کرتا رہا. پھر اس کو بہت جلدی پکڑ لیا گیا. ان ساری عمر تو پکڑا ہی نہیں, اور ریٹائر ہونے کے بعد اس کو پکڑ رہے ہیں. پھر اس کو پھانسی بھی دے دی. وہ پھندا دکھائے گا پھانسی دے دی یا دینے والے ہیں دے رہے ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال میں نے کچھ ایسا ہی پڑھا اس میں جو ہے پوسٹ میں جو ہے. تو میرے جیسے ہزاروں پاکستانی فوج بھرتی نہیں ہو سکتے, نہ ہو رہے ہیں, نہ کبھی ہوں گے. اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے. راجہ رضوان بھرتی ہو گیا اور انڈیا کو راز بیچ دیے. اچھا میں امریکن جیسا کم ہے, میں لندن جیسا کم ہے, عرب ملکوں میں نہیں جا سکا, میں ایران بھی جا سکا میں. تو بمبئی میں مجھے لے جانے کے لیے راہ نے اور ایجنسیوں نے اور خفیہ جالوں نے اتنا زور لگایا کہ میری زندگی تباہ کر دی. لیکن میں نے بمبئی پر لعنت بھیجی, میں نے ایشوریا رائے پر بھی لعنت بھیجی ہے. اور میں 17 سال سے جو ہوں بھوک افلاس اور معاشی طور پر جو ہے نا مصائب کا شکار ہوں میں. تو لعنت ہے ایشوریا رائے پر, لعنت ہے راہ کے اوپر, لعنت ہے بمبئی پر, جو ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے قاتل ہیں. اور یہ راجہ رضوان جو ہے کیسے فوج میں بھرتی ہو گیا اور پھر یہ ساری عمر ترقیاں کرتا رہا اور پھر ریٹائر ہو جاتا ہے, پھر اسلام آباد میں عیش کرتا ہے. اور شیطانی جال کی مرضی پہ گرفتاروں کسی کو پھانسی دی جانے والی ہے, دے دی جاتی ہے, اور کہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا. تو یہ باتیں جو ہے نا ملک کے فائدے کی نہیں ہیں. اور ابھی بھی پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ جو فوج میں بھرتی ہوں گے, فوج میں پڑے ہوں گے. اور اصل میں تو جو راجہ رضوان کو تو ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور بات کے لیے قربانی کا بکرا بنایا ہوگا. تو لیکن اس کا کیسا ضمیر تھا اس بندے کا کہ ہمیں تو ایشوریا رائے اور کروڑوں اربوں روپے کا آفر, اور ہم تو لعنت بھیجتے ہیں انڈیا کے اوپر. انڈیا بڑا پلیت ہے انڈیا جو ہے. اور وہ فوج میں عیش کرنے کے بعد انڈیا کو راز دے رہا ہے وہ. تو یہ راجہ رضوان کو جو بتا رہے ہیں اس کے بعد اور بھی بہت کچھ ہے جن کو ہمارے ادارے ابھی پکڑ نہیں سکتے, ان کو نہ وہ پکڑ سکتے ہیں. اور شیطانی جال جو ہے نا یہ بہت سٹرونگ ہے, بہت مضبوط ہے. تو بمبئی میں تو ورک کرتے ہیں سب کو, لیکن آپ امریکہ اور یورپ بھی نہیں جا سکتے. بمبئی کا جال جو ہے نا امریکہ یورپ سے بھی زیادہ شیطانی جو ہے نا, یہ کوئی آگ ہے بمبئی کے اندر جو ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو سکھوں کو جو ہے, اب ہمارے اسد درانی صاحب نے ڈائری کتاب لکھ دی جی سکھ راہ سے مل کر جو ہے. ہم تو ہندی سے ویسے دور ہیں, فرینڈ شپ سے دور ہیں, ویسے بلاک کر دیتی ہیں, ویسے ان سے دور ہیں. اور ہمارا تو ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ لاکھوں کشمیری قتل ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. 20 لاکھ پنجاب میں مسلمان شہید ہو گئے, بہار میں شہید ہو گئے لاکھوں, پورے ہندوستان میں مسلمان شہید ہو گئے. اور ہم ہندوؤں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اور ہمارے لوگ جو ساری عمر عیش کی, اور DGI اسد درانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کتاب لکھ دی. نابیلا صاحب تو خیر نہیں بولوں گا ابھی, میں اسد درانی بولوں گا میں. اور راہ سے مل کر کتاب لکھ رہا ہے وہ. فوج اس کی پینشن ختم کر دی, اس کی مہارات ختم کر دی فوج نے جو ہے. لیکن یہ کہ اصل میں تو اس کو وہ استعمال کیا گیا ہے. اب یہ وہ تو چلو وہ تھا اس کا ایجنسی کا سربراہ تھا, لیکن بے نظیر تو ساری عمر لندن میں رہی. بے نظیر جو ہے ساری عمر لندن میں رہی, اور لندن سے آ کر جو اس نے سیاست میں حصہ لیا وہ وزیر اعظم بنی. لیکن خفیہ جال نے انویزیبل اسٹینگ نیٹ ورک نے اس کو اتنا استعمال کیا اور بدنام کے پوری پاکستان کے عوام کے اندر سکھوں کو ڈائری دے دی, راجیو گاندھی کو ڈائری دے دی. ہم بھی یہ باتیں بولا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, اور ہم تو پی کے لوگ تھے. ہم نے کہا یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اور سکھوں کی ڈائری, اب بے نظیر کوئی انٹیلیجنس کی چیف تو تھی نہیں کہ اس کے پاس ڈائریاں پڑی ہوئی تھیں خفیہ کی جو ہے کسی کو دے دے. وہ اس کو تو اس بیچارے کو تو پاکستان کے معاملات کا ہی پتہ نہیں تھا. وہ تو پنجاب جو ہے اس میں اس کو وزیر اعلیٰ ہی نہیں بنا بے نظیر کا جو ہے. اور مسلمان پنجاب کا جو ہے وہ سکھوں کو ڈائری تو کیا دے گی وہ. تو اتنا بڑا ظلم کرنا. اب سارے ہم کتاب لکھی ہے اسد درانی نے, تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. اور لیکن اسد درانی بے نظیر تو انتہائی شریف باپ کی شریف بیٹی تھی وہ, اور 1000 سال جنگ انڈیا سے لڑ رہی تھی. اصل میں بے نظیر کی ڈائری سکھوں کے پاس نہیں تھی. وہ سکھوں سے اس کی انٹیلیجنس محفوظ تھی, اور اس کی سیاسی پارٹی, اس کا کاز, اس کا اصول, اس کا فلسفہ پاکستان. تو الٹا پیروگنڈا پاکستان کے اندر یہ ڈائری سکھوں کو دے دی. تو کتنا بڑا ظلم ہے یار, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایک عوامی لیڈر کو اتنا بدنام کر کے مار رہے ہیں, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. کیا ہمارے خفیہ اداروں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے, افسوس افسوس, انتہائی افسوس. تو آج بھی سکھ مسلمانوں کی نمازوں کو جکڑتی ہیں, کسانوں کے جلوسوں کے اندر جو ہیں ان پہ
40 करोड़ मुसलमानों को क्या ज़रूरत है कि चंद लाख सिख जो हैं उनकी नमाज़ों की हिफाजत करें। अगर हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते हिंदुस्तान में, तो 80 लाख या 60 लाख या 70 लाख सिख उनकी हिफाजत करेंगे। किस तरह हमें धोखा देती हैं लोग जो हैं। वो इतने ताकतवर हैं लाखों में जो हैं कि 50 करोड़ मुसलमान हैं, 40 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो तो हमें हिफाजत कर नहीं सकते और 80 लाख सिख उनकी हिफाजत करेंगे। धोखा देने के लिए कोई बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इस तरह मुसलमानों को अक़लियत से जकड़वा रहे हैं, 40 करोड़ को 80 लाख से जकड़वा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। खबरें पाकिस्तान में आ रही हैं टीवी पे, रेडियो पे। यही जुल्म इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किया हुआ है। झगड़ा हो तो हमारा पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान और सरहद है, और धोखा आवाम को ये देने कि हम सिखों को इबादत के लिए उनके गोल्डन टेम्पल हैं कि इनके गुरुद्वारे जो है ननकाना साहब में पूजा पाठ की इजाज़त दे रहे हैं, अच्छा सलूक कर रहे हैं। मुसलमान तो मर चुके हैं, उनसे अच्छा सलूक है ही नहीं, वो तो झगड़े पड़े हैं, उन सिखों ने झगड़े हुए हैं शैतानी जाल से मिलकर जो है, और सिखों के साथ जो अच्छा सलूक हो रहा है यह कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ नहीं है, बल्कि झूठ है, फरेब है, धोखा है। इस बात में मुसलमानों को झगड़ा जा रहा है। तो बहरहाल जी, हम तो सारी उम्र ज़ोर लगा के भी फ़ौज में भर्ती ना हो सके, और लोग फ़ौज में मैश करते हैं और मुल्क के दुश्मन होते हैं। हमने मुफ्त में हिंदुस्तान पर लानत भेजी है, कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान पर लानत भेजी है। हमने तो उसकी फिल्म इंडस्ट्री पर लानत भेजी है, और बम्बई पर लानत भेजी है, उसकी खूबसूरती पर लानत भेजी है। हिंदुस्तान की आग हमें खा गई, शैतानी जाल से हिंदुस्तान मिला है, उसकी आग हमें खा गई। 17 साल हो गए हैं, लेकिन हमने मुसलमान की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सरबुलंदी, पाकिस्तानियों की सरबुलंदी के लिए काम किया। और वो लोग जो यहाँ ऐश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सियासतदानों की हैसियत से या फ़ौज की हैसियत से या कि पुलिस के अंदर या कि बहुत से महकमे में मुल्क को लूट रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, और वो लोग राह से मिलते हैं और पैसे लेते हैं और पाकिस्तान के राज उनको बेचते हैं, तो पाकिस्तान को दहशतगर्द भी बोल देते हैं, हिंदुस्तान पर जाकर मदद भी मांगते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है ये, ऐश करने के बाद हिंदुस्तान से मिलते हैं। हमने भूख में ही हिंदुस्तान पर लानत भेज दी है। तो बंदे बंदे फ़र्क होना चाहिए, और अल्लाह ताला चंगे बंदे भी हुकूमत लैके आवे, फौज लैके आवे, इंटैलीजेंस लैके आवे, जिहड़ा इंडिया कोल ते अंदरूनी दुश्मनों को बदला लैन। तो राजा जो है ये रिजवान फ़ौज में भर्ती भी हो जाए, फिर ये लेफ्टिनेंट से कैप्टन, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, और फिर ये कैप्टन, फिर ये मेजर, फिर ये कर्नल, फिर ये ब्रिगेडियर बनकर रिटायर भी हो जाए, फिर ये इस्लामाबाद में ऐश करे रिटायरमेंट की ज़िंदगी में, फिर उसको पकड़ के फांसी दें। और ये इंडिया को भी तो राख और राज क्यों बेच रहा था भाई? तो अल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसे भी कुछ लोग आए, न्याजी साहब से पहले वाली फ़ौज के लोग आए, जो कि इसको फ़ौज में भर्ती होने से पहले ही पकड़ लें, और फिर ये जो है फ़ौज के अंदर ऐसे लोग जाने ही ना पाए, फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। वरना पाकिस्तान तरक्की ऐसी सूरत पाकिस्तान की रहेगी जैसे आजकल हम देख रहे हैं, महंगाई भी है, करप्शन भी है, और ब्लेमिंग भी है, और बेईमानी भी है, झूठ भी है, फराड भी है, धोखाधड़ी भी है। और हमारा मीडिया इंडिया की खिदमत कर रहे हैं। हमारा टेलीविज़न देखने को दिल नहीं करता, अखबार पढ़ने को दिल नहीं करता, रेडियो सुनने को दिल नहीं करता, और हमारे रेडियो मुल्तान संस्कृत के गाने गाता है। हाय हाय हाय, अरबी भूल गया, उर्दू भूल गया, फ़ारसी भूल गया, और हमारी ज़बानें भूल गया, इस्लामी ज़बानें, इस्लामी मुल्कों की ज़बानें, उसको संस्कृत की सरबुलंदी की पड़ी हुई है हमारे रेडियो मुल्तान को। तो इससे बड़ा जुल्म और दुख क्या होगा? ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है कि इसका तनख्वाहें लेते हैं, ऐश करते हैं, रेडियो में नौकरियां करते हैं, और गुन गाते हैं संस्कृत इंडिया के। तो इससे बड़ी अफसोसनाक खबर तो हमारा तो रेडियो को वैसे बटन बंद कर देते हैं हम तो जो है। अच्छा, मैंने एक पीटीवी पर एक और ख़बर देखी है। एक ब्लू सूट में एक औरत बैठी हुई थी, और पीटीवी पर कोई नुसरत है, कोई उनका उसका वो ले रही थी, क्या होता है, इंटरव्यू ले रही थी सुबह 9 में जो है। ये जो हमारे टीवी पे मॉडर्न शोज़ भी आते हैं, ये भी फहाशी के अड्डे हैं, और आवाम को जितना ये अभी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आप अखबार भरे पड़े हर गांव में, देहात में, शहरों में, और सब ज़्यादतियाँ ये इसी सुबह 9 की पैदावार हैं। ये जो सुबह 9 देखते हैं ना आप टीवी पे, AY पे भी, PTV पर भी और ARY पर भी, वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ वाली सुबह 9 नहीं है अब जो है, या जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम पहले हुआ करते थे। अभी जो सुबह 9 जो हमारी चल रही हैं, ये सारी फाशत के अड्डे हैं, और जितनी जाति के प्रोग्राम हैं ये पेशावर में, लाहौर में, कोयटा में, कराची में, सिंध में, पंजाब इंटरनल में, बलूचिस्तान में, ये सब सुबह 9 की पैदावारें हैं ये।
جب ٹی وی پہ قبضہ ان لوگوں کا ہے تو پھر پورے پاکستان میں زیادتیاں کیوں نہیں کریں گے یہ لوگ جو ہیں؟ جب چاہیں اگر ہم موٹر وے کی زیادتی کی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بھئی ہمارے ایک بیچارہ جو پولیس افسر ہے بعد میں معافی بھی مانگ لیتا ہے، بھی رات کو یہ خاتون کیوں نکلی تھی لاہور سے گوجرانوالہ کے لیے، تو اس لیے یہ واقعہ ہو گیا۔ تو وہ پتہ ہی چلا کہ جی اس کے بعد کا بڑا مذاق اڑایا گیا، بڑے اس پہ تنقید ہوئی، اس کے لیے چوڑیاں بھیجی جا رہی ہیں، لیکن اس نے معافی مانگ لی کہ یار میں نے کہہ دیا غلطی ہوگی مجھ سے۔ تو لیکن شیطانی جال کی سرکشی دیکھو کہ ہماری عوام تو آپس میں پیچ اپ کر لیتی ہے، جو بھی ہمارے افسر نے معافی مانگ لی، عوام نے بھی رویے بدل لیے، یا عوام نے بھی کہہ دیا ابھی ایک بندے کے منہ سے بات نہیں، کیونکہ شیطانی جال کسی مسلمان سے کوئی بات نکلوا دیتا ہے، اور اس میں ہم اس کو ذاتیات میں اس کو بات کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ہم موضوع کو دیکھیں، ہم حالات کو دیکھیں، ہم مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر شیطانی جال نے ایک توسہ شریف کی ایک اسی وقت پوسٹ لگا دی کہ ہم نے تو وہ تو رات میں نکلی تھی لاہور سے گوجرانوالہ، تو رات میں کیوں نکلی، تم تو اس بات میں لڑے پڑے ہو، ہم نے تو گھر میں گھس کر زیادتی کر دی توسہ شریف میں جو ہے۔ تو یہ شیطانی جال بڑا سرکش ہے اور مسلمانوں کی تباہی کر رہا ہے۔ تو ایک بلیو سوٹ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ایک جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہ انٹرویو دے رہی تھی، اور وہ اس نے ایک جاپانی اس کو پکڑا اس بندے کو، جو ہے جاپانی لوگ خط چھوٹے ہوتے ہیں اور کالا رنگ تھا اس کا، گلین شیف تھا وہ، اور بڑی اس کی بوڑھی عمر تھی، عورت جوان تھی، بوڑھی عمر کا بندہ تھا وہ، عورت بڑی جوان تھی۔ وہ کہتی میں نے اس کو مسلمان کر لی ہے اور میں نے اس سے شادی کر لی ہے، اور اب یہ جو ہے نا ہم زندگی گزار رہی ہیں۔ حالانکہ اب اس عورت نے اس کو کیا مسلمان کر لیا؟ یہ سینکڑوں سال سے جو انویزیبل اسٹرنگ نیٹ ورک ہے مسلمانوں کو جکڑے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مرد ہیں نہیں، عورتیں ہی عورتیں ہیں، عورتوں اس نے آگے کر دیا ہے، ان کو شیطانی پتلے اور بت کے طور پہ استعمال کرتا ہے وہ، پھر وہ عورت کیا مسلمان کرے گی اس کو جو ہے، اس بندے کو جو ہے۔ تو وہ شیطانی جال کو مسلمانوں میں چلانے کے لیے، جال میں جگڑنے کے لیے انہوں نے ایک وہ جوڑا تشکیل دیا ہے، اور عورت خود جکڑی ہوئی شیطانی جال میں، پھر اس کا تو انہوں نے ایک جاپانی کو بھی مطلب ہے اس کے ساتھ متصل کر دیا یا جوڑ دیا، اور وہ مل کر جو ہے اب جو ہے اس کو ان دونوں کو استعمال کریں گے، وہ پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور پوری زمین پر مسلمانوں کے خلاف۔ اور امریکہ میں جو سکھوں میں 2 مسلمان لڑکیاں جہلم کی ڈسٹرکٹ سانگلائل کی وہ کافر ہو جاتی ہیں اور سکھوں سے شادی کرتی ہیں امریکہ میں جو ہے، اور حالت تو یہ ہے، اور یہ کہتی کہ میں نے اس کو جاپانی کو مسلمان کر لیا، اور جاپانی کے نام سے وہ پوری پاکستانی عوام کو ابیوز کر رہی ہیں اور اس کو جال میں جکڑ رہے ہیں۔ اور وہ آصف نام، اس کا نام بھی اس نے جاپانی کو جو مسلمان کیا اس بندے کا نام بھی اس نے آصف رکھا، تو یہ آصف جو ہے اس کو وہ رکھ کر جو ہے اس کا نام، اس کو وہ بلیو عورت جو ہے، وہ بلیو لیڈی جو ہے، بلیو سوٹ پہن کر جو ہے، وہ خود ڈسکو لیڈی تھی، وہ اس کو کیا مسلمان کرے گی اس جاپانی کو جو ہے، اور جاپانی کیوں مسلمان ہوگا؟ بس اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ شیاطین اسلام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، مسلمان بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ایک شیطانی جال کی جگڑ بندیاں مضبوط کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس میں جگڑتے ہیں، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے، یقین کریں بہت ہی دکھ کی بات ہے، اور ہمیں ایسے دھوکے باز لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور خود مسلمان دین سے دور جا رہے ہیں، دین سے نکلے چلے جا رہے ہیں، دین کے حدود سے نکل رہے ہیں، ہر حد کو توڑ رہے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی کہ ایک جاپانی کو ایک عورت سے مل کے جو اسلام قبول کرے گا، وہ اصل میں پورے مسلمانوں کو جکڑنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو میں نے دیکھا کہ اور بھی بہت سی شادیاں یہاں پہ کروائی جاتی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا میں، وہ بھی اسی فارمولے پہ شادیاں یہاں پہ ہوتی ہیں پاکستان میں جو ہے، اخباری رپورٹر ہوتی ہیں، صحافی ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، تو شادی کے نام پہ شیطانی غلامی میں جکڑتے ہیں، اور جکڑ کے ان کو ایسا استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کی تباہیاں بول جاتی ہیں، اور پھر ہم جب سب کچھ تباہ ہو جاتے ہیں پھر ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ جب سب کچھ چمن ہی اجڑ گیا تو پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا، ہر پاکستانی کو یہ شعور دے، ہم سب اتنے مضبوط ہو جائیں اپنے اپنے انفرادی طور پر کہ شیاطین جو ہیں ہمیں نقصان پہنچا کر بھی ہماری طاقت کو توڑ نہ سکیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور واقعہ ہے کہ اس تازہ صورتحال میں، جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ صورتحال ہے، تو اس میں سے اگر ہم اس کو تاریخی مثال دیکھیں سکھوں کی، اور یہ بیزر کی ڈائری کی، اور یہ پھر ہمارے اسد دورانی جو کتاب لکھی ہے راہ سے مل کر، اور وہ جو اس بلیو لیڈی نے جو جاپانی بندے کو مسلمان کر لیا، اس کا نام آصف رکھ دیا،
آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مہمان نوازی عرب سے نشانی ہے، بنی ہاشم کی نشانی ہے۔ بنی ہاشم کا نام بھی اس لیے پڑا تھا کہ وہ حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے شوربے میں ڈال کر جو ہے، اور حاجیوں کو مفت کھانا کھلاتے تھے۔ تو وہاں سے پورے عالم اسلام میں آج بھی بزرگان دین کے درباروں پہ آپ کو لنگر ملتا ہوگا، تو وہاں سے یعنی کہ خانہ کعبہ سے جو حج ہے، وہاں سے یہ بنی ہاشم کی مہمان نوازی اور لنگر چلانا اور سالن میں روٹی کھلانا، گندم کی روٹی ہے، جو کی روٹی ہے، جس بھی فصل کے آٹے کی روٹی ہے وہ کھلانا، وہ اس وقت سے یہ بنی ہاشم جو ہے نا یہ مہمان نوازی میں مشہور ہے، اور اس کو اسی وجہ سے بنی ہاشم بولا جاتا ہے۔ حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، حاجیوں کو لنگر کھلانا مفت میں جو ہے۔ تو آج ہر بزرگان دین کے دربار پہ جو آپ کو لنگر کھانے ملتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، قدیم زمانے سے لے کے آج جدید دور تک جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بہت کھانا کھلایا کرتے تھے ان کو، حاجیوں کو، جو مطلب ہے مہمان نوازوں کو۔ ہندوستان میں 1000 سال سے ہم رہے، پرتھوی راج کا جو قلعہ جب سے فتح ہوا تو ہماری وہیں پہ پڑاؤ پر ڈال دیا ہم لوگوں نے جو ہے، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج بھی ہمارے بزرگ وہاں پہ دربار بھی ہے، مسجد بھی ہے، مزار بھی ہے، اور بھی قبرستان ہیں، دربار ہیں وہاں پہ، ہماری نشانیاں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کوئی خالی بڑائی والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور قرآن حکیم کے حافظ تھے، وہ حفاظ قرآن تھے، وہ دین قرآن اور حدیث کا علم کو ان کو معراج کی حد تک تھا، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں تلوار بھی چلاتے تھے، اور تلوار چلا کر شہید بھی ہوئے، سر بھی کٹوایا اپنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہم وہ سالوں سال سے، سینکڑوں سال سے، 1000 سال سے وہ مہمان نوازی ڈسٹرکٹ حصار میں جاری تھی۔ تو قیام پاکستان سے پہلے جو ہے ہمارے ایک بزرگ کے دور میں تو کچھ سکھ جو ہمارے ڈیرے میں آ کر مہمان ہوئے، انہوں نے اپنے بیل، مویشی، گائے یا بھینسیں، جو بھی ان کے پاس گھوڑے، گدھے یا اونٹ وغیرہ تھے وہ باندھے، ان کا بھی چارے کا بندوبست ہوا، ان کو بھی کھانا کھلایا گیا، ان کو بستر اور 4 پہیاں بھی دی گئیں۔ یعنی مسلمان زیادہ وہاں پہ کرتے تھے جو ہے، مطلب ہے قیام گزاری جو ہے، لیکن شیطانی جال نے سکھوں کو بھی بھیج دیا مسلمانوں کو شیطانی جال میں جگڑنے کے لیے، پر ان کی بھی مہمان نوازی کی گئی۔ اب وہ سکھ چلے گئے، اور انہوں نے اپنی کوئی گوتھلی ہوتی ہے اس زمانے میں، کوئی پوٹلی ہوتی ہے جس میں وہ پیسے رکھتے، اس تھیلی ہوتی ہے اس میں کوئی پیسے رکھتے تھے، وہ بھی امانت کے طور پر رکھوائی تھی۔ جب صبح جانے لگے وہ رات گزارنے کے بعد، بھی ہمارے وہ پیسے والی تھیلی بھی دے دیں، ہمارے دادا نے ان کو وہ تھیلی بھی دے دی۔ وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب سہارنپور یا یو پی میں یا دلی میں جہاں بھی ان کی وہ منڈی مویشی لگتی تھی وہاں وہ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے اس کھانا کھانے کے لیے پڑاؤ کیا، یا کوئی ہوٹل کا پڑاؤ کیا، یہیں پہ کوئی پیسے خرچے کرنے کا انہوں نے کوئی مطلب اہتمام کیا، تو انہوں نے اپنے پیسے چیک کیے تو اس میں انہوں نے کہا یار یہ تو 35 روپے کم ہے یہ تو انہوں نے کہا یار ہم شہر بروالا ڈسٹرکٹ حصار میں ہم نے ایک ڈیرے میں قیام کیا تھا، اور وہاں پر جو ہے یہ پیسے ہمارے 35 روپے کم ہو گئے، اور یہ 35 روپے کیوں کم ہو گئے؟ تو چلو یار انہوں نے اتنے بڑے مویشیوں کو جتھے کو اور پھر 35 لوگوں کو یہ بہت زیادہ سکھوں کو جو ہے مہمان نوازی کرائی ہے تو بہت بڑا خرچہ کیا ہے، چھوڑو 35 روپے کو جو ہے۔ تو ایک نے بولا نہیں بھی ہماری مہمان نوازی انہوں نے کی ہے، لیکن ہم اپنے 35 روپے کیوں چھوڑیں؟ تو وہ واپس آ گیا، اور اس نے بڑی بیٹھک میں، بڑی پنچایت میں، چوپال میں اور ڈیرے میں کہہ دیا کہ جی میں تو واپس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے جو تھیلی آپ کے پاس رکھوائی تھی پیسے کی تو اس میں 35 روپے کم ہیں۔ تو میرے دادا نے بولا اپنے بیٹے کو کہ بھئی دیکھو یہ تھیلی میں 35 روپے کم ہیں اس کے، آپ نے پیسے کیسے سے کم ہو گئے؟ تو ہمارے دادے کے بیٹے نے اس لڑائی نہیں کی، یعنی کہ بہت بزرگ تھا اس کا بیٹا مطلب ہے، یعنی کہ میرے ابو کی بات میں نہیں کر رہا، یعنی میرے ابو کا بھی وہ ابو تھا۔ تو اس نے کہا نہ اس نے سکھ سے لڑائی کی نہ باپ سے جیرا کی، اس نے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں بھول گیا، میں نے وہاں خرچ کر لی، تو اس نے فوراً کسی سے پکڑ کر 35 روپے لا کر دے دی، وہ سکھ لے کر چلا گیا۔ اب وہ چلا گیا سکھ اپنے قافلے کے ساتھ پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد وہ کسی اگلے پڑاؤ پہ جا کر رکے، اور وہاں انہوں نے کھانا شنا کھایا یا کہ مویشی بیچے یا کوئی حساب کتاب کیا، انہوں نے پیسے دوبارہ گنتی کی، پھر ان کو یاد پڑا ہو ہم نے تو ان کو پلنٹی لگا دی، ڈیرے داروں کو، مہمان نوازوں کو، ہاشمیوں کو، ان کے پاس تو ہم نے جو کھایا ہے کھانا یا رات میں ہم نے مطلب رہائش اختیار کی ہے،
تو اس سے پچھلے پڑاؤ پر ہم نے وہ 35 روپے خرچ کر لیے تھے. انہوں نے ہمارے 35 روپے چوری نہیں کیے، نہ ہمارے 35 روپے انہوں نے کھائے ہیں اور نہ ہمارے 35 روپے انہوں نے لیے ہیں. تو یہ تو ہم نے ان پر ظلم کر دیا، جرمانہ لگا دیا، ان سے ہم زیادہ پیسے لے کر آ گئے، خواہ پیسے لے کر آ گئے. تو پھر وہ سکھ واپس آیا اور اس نے وہ 35 روپے واپس دادا کو، ہمارے بزرگ کو آ کر واپس کر دیے کہ یہ ہم غلطی سے لے گئے. تو اسی بھری محفل میں، بھری بیٹھک میں جو ہے دادا نے اپنے بیٹے کو بلایا، بھائی جو ہے تم نے 35 روپے خرچ نہیں کیے تھے اور تم نے اس کے چوری نہیں کیے تھے، تم نے نکالے نہیں تھے، اور تم نے کیسے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے میں نے خرچ کر لی اور مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں لا کر دیتا ہوں. اس نے کہا جی بات یہ کہ میں نے کہا کہ یہ مہمان ہیں اور یہ ہماری برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کے سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر میں آپ سے جرا کرتا یا اس کو مورد الزام ٹھہراتا تو تکرار کرتا تو لوگ مجھے بھی 50% مجرم کہتے، کچھ اس کو کہتے، تو بات اور خاندان کی سفید پوشی میں فرق پڑتا، خاندان کی عزت میں حرف آتا. تو میں نے اس کو 35 روپے دے کے جان چھڑواؤ، اس کو 35 روپے دے دو، اپنی غلطی مان لو. تو اسی دن دادا نے کہا اپنے بیٹے کو میرا بیٹا سردار بنے گا. تو وہ جو ہے نا جی ڈیرے داری، مہمان نوازی، اور ڈیرے داری ڈی سے بنتی ہے، اگر ڈیرا کو ہم انگلش میں لکھیں نا DERA، ڈیرا داری. 35 روپے 3 اور 5 تیا پانچا. کیوں آج بھی شیطان اسی ڈگر پہ سکھوں کو اس نے ہمارے خلاف استعمال کیا. سکھوں کی ہمارے سے کوئی پہلے سینکڑوں سال سے دشمنی نہیں چل رہی تھی، اچھے تعلقات بھی ہمارے پنجاب میں تھے سکھوں کے ساتھ، تو سکھوں کو اس نے استعمال کیا. تو یہ تیا پانچا اور یہ ڈیرے داری اور یہ بارڈر اور یہ ڈائری. تو پتہ چلا کہ بے نظیر نے جو ہے نا اب نواب آف کالا باغ محمد ملک امیر محمد کو مار کے اور ذوالفقار علی بھٹو کو مار کے یا اور مسلمان لیڈروں کو، قائد محمد علی جناح کو مار کے، لیاقت علی خان کو مار کے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور بے نظیر کو آگے لے کر آ گئے. اس وقت تو مرد تھے، ہمارے دادے کا نام تو محمد رفیع. تو اب محمد رفیع کی جگہ آج کے دور میں یہ بے نظیر کو لے کر آ گئی، اور بے نظیر کو بولتے ہیں ڈائری دینے سکھوں کو جو ہے دے دی. تو بے نظیر نے ڈائری سکھوں کو نہیں دی. بے نظیر کی جگہ ملک امیر محمد ہونا چاہیے، ذوالفقار علی بھٹو ہونا چاہیے، لیاقت علی خان ہونا چاہیے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہونا چاہیے، اور یہ لوگ جو ہیں سکھوں کا مقابلہ کریں اور ہندوستان کا مقابلہ کریں. اور بے نظیر کو آگے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے مرد مقابلہ کریں. یہ نہیں کہ ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو آگے لائے جائیں، شاکر علی کو قتل کر دیا جائے اور پروین شاکر کو آگے لائے جائیں. تو محمد رفیع آج آگے آئے اور سکھوں کا مقابلہ کرے، بے نظیر کی ضرورت نہیں ہے، اور تبھی پاکستان ایک مضبوط انداز میں ہندوستان کے مطلب ہے اکھنڈ بھارت کے غرور کو توڑ سکتا ہے. اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور پاکستان کی جو بارڈر ہیں وہ محفوظ ہیں. اور محمد رفیع، نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، اور یہ تمام مسلمان عمائدین، قائدین، بانیان کو رستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور مسلم لیگ کی تجدید کی ضرورت ہے. پاکستان جمہوری ملک ہے، اور ہماری ڈائریوں کے نزدیک بھی نہیں ہے انڈیا اور سکھ اور ہندو کوئی بھی، اور نہ ہمیں ان شیطانوں کی ڈائریوں کی ضرورت ہے. اور ہم صحت مند انداز میں ان کا مقابلہ کریں گے، میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.